السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا ہی ڈفرینٹ ٹاپک لے کے حاضر ہوں. یوں کہا جائے کہ ہر گھر کی کہانی ہے، ہر معاشرے کی کہانی ہے تو درست ہوگا، کیونکہ ہر معاشرے میں ہر جگہ پہ چاہے وہ انگلش بولنے والے ہوں یا پھر ہماری ایشین سوسائٹی ہو یا کوئی بھی سوسائٹی ہو، کسی بھی سوسائٹی سے بلانگ کرنے والے لوگ ہوں، تو ان کا آج ایک شکوہ ہر زبان پہ جو ہے وہ سنائی دے رہا ہے. وہ یہ ہے کہ بڑے کہہ رہے ہیں کہ بچے بڑے بدتمیز ہو گئے، ان بچوں کی کوئی حالات نہیں، یہ بچے جو ہیں عجیب ہیں، ان کا فیوچر پتہ نہیں کیا ہوگا، سمجھ نہیں آ رہی. اور بچے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، یہ پرانی ذہنیت کے مالک ہیں، ان کو نہیں پتہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے. اور ایک بڑا ایک تناؤ کی کیفیت، ایون کہ باپ بیٹے کے ساتھ لڑ رہا ہے. ہر گھر کی تقریباً کہانی ہے کہ باپ کی بیٹے کے ساتھ نہیں لگتی. اور اس کو سائنس نے جب ایکسپیریمنٹ کیے، اسٹڈیز کی، اور اس کا نام رکھا کہ یہ جنریشن گیپ ہے. جنریشن گیپ کیا چیز ہوتی ہے کہ ایک جنریشن جس انداز سے بڑی ہوئی دوسری جنریشن اس انداز سے بڑی نہیں ہوئی. ایک جنریشن جو 1980 سے 2000 کے درمیان بڑے ہوئے، ان کے بڑے ہونے کا سٹائل کچھ اور تھا، انہوں نے کہیں اور سے سٹڈیز کیں، اور جب وہ بڑے ہو رہے تھے تو انٹرنیٹ پر وان چڑھ رہا تھا، انٹرنیٹ کا درست استعمال نہیں تھا، اس پہ فراڈ بہت سارا تھا، دھوکہ بہت سارا تھا، اس پہ فحاشی بہت ساری تھی، اس میں گند بہت. تو ایون کہ اس جنریشن کے لوگوں کا جو پروان چڑھنے کا انداز ہے، جو پیریڈ ہے، اس میں بہت الگ قسم کے ایکسپیرینس تھے. وہ کچھ اور چیز دیکھ کے بڑے ہوئے. جب وہ بڑے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ جو ہے انٹرنیٹ ایک اچھی چیز نہیں ہے. بہت ساری چیزیں انہوں نے چھوٹے ہونے سے لے کے بڑے ہونے تک ایکسپیرینس کی، اور آخر میں ایک نتیجہ نکالا. وہی نتیجہ اپنی اولاد کو بتانے لگے کہ انٹرنیٹ اچھی چیز نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. اب جس جنریشن میں 2000 سے لے کے اب تک جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، جب انہوں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا، بھئی امیزون تو پیسے دیتا ہے، ادراج سے تو پیسے کمائے جا سکتے ہیں، بڑوں کو پتا تھا کہ بھئی نہیں، اس پہ تو دھوکہ ہوتا ہے. اب یہ کلیش ہونے لگا. اس انوائرمنٹ میں، جس انوائرمنٹ میں 80 سے جو ہے 2000 تک انہوں نے ترقی کی تھی، پروان چڑھے تھے، بڑے ہوئے تھے، اس انوائرمنٹ کے مطابق انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا، اور ان بچوں نے اپنا اس انوائرمنٹ کے مطابق ذہن بنا لیا. اب دونوں کا آپس میں کلیش ہونے لگا. ٹھیک ہے، یہ اب کی کہانی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی کہانی ہے. ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. جنریشنز تبدیل ہوتی ہیں، معاشرے تبدیل ہوتے ہیں. اب ہماری جو جنریشن پہلے والی تھی، انہوں نے کوئی اور سیاسی صورتحال کے اندر پروان چڑھے، ان کی کوئی اور ذہنیت تھی. ابھی کی جنریشن نے کسی اور سیاسی صورتحال میں، معاشی صورتحال میں، اکانومک صورتحال میں پروان چڑھے، تو ان کی ایک اور صورتحال. تو اب اس جنریشن گیپ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آج ہمارے ساتھ بہت ہی معزز مہمان ہمیشہ کی طرح موجود ہیں. جبلہ شاہ صاحب، آئیے ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے؟ ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ. جمعہ الحمدللہ پڑھا لیا ہم نے، الحمدللہ. تو یہ جنریشن گیپ کے حوالے سے میں نے کچھ ڈسکرپشن، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ جنریشن گیپ کیا چیز ہے، کیسے اس کو کور کیا جا سکتا ہے؟ احسان بھی جنریشن گیپ تو آپ بیان کر چکے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کو جو کور کرنا ہے، میری جو ناقص سی عقل ہے اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ سب سے بڑی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ والدین انہیں اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے اس کا تجربہ نہیں ہے. اور اگر انہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے تو جنریشن گیپ ختم ہو سکتا ہے. ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی کی پڑھی لکھی ماں ہوگی تو وہ اپنی اولاد کی تربیت کر پائے گی. نہیں، یہ اللہ کی طرف سے حکمت ہے، وہ جسے حکمت عطا فرمائے. دیکھیں، ہمارے سامنے واقعات موجود ہیں. حضرت سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ، وہ کسی یونیورسٹی کی فاضلہ نہیں تھی، مگر اولاد کو تربیت کرنے کا ڈھنگ اللہ نے انہیں سکھایا تھا. کتنی خوبصورت تربیت کی کہ بچے کو پال کے بڑا کر کے جب جامعہ میں بھیجنے لگی تو بچے کی تربیت کرتے ہوئے کتنے حسین جملے آپ نے بولے کہ بیٹا آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا. لیکن اس کے سامنے ماں کا اپنا کردار بھی تھا. حضرت غوث پاک کے سامنے والدہ کا اپنا کردار بھی موجود تھا. تو آپ نے ماں کے وہ جو جملے تھے ان کو اپنے سینوں میں، اپنے دل و دماغ میں جگہ دی. اور پھر وہ بچہ جو ہے نا، جب بڑا ہوا تو زمانوں سے غوث الثقلین و غیث الکونین اور بڑے بڑے القابات سے یاد کرتا ہے. اور انہوں نے ایک زمانے کو جناب فیضیاب کیا اور محی الدین کا لقب پایا. ہم نے یہاں ہندوستان کے اندر ایک بزرگ ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نام ہر بچہ جانتا ہے. آپ کی والدہ نے دیکھے کتنے حسین انداز سے اپنے بچے کی تربیت کی. آپ نے فرمایا بیٹا تم نماز پڑھو، اللہ تمہیں شکر کھلائے گا. اب دیکھیں، آج کی ماں تربیت کرے نا بچے کی اس انداز سے کہ وہ اسے کہے کہ بیٹا بھائی آپ اس طرح کرو نا، آپ نماز پڑھو تو اللہ جو ہے نا آپ کو چاکلیٹ دے گا، آپ کو سلنٹی دے گا. بلکہ ہماری مائیں تو بچوں کو نماز سے دور کرتی ہیں.
دین سے دور کرتی ہیں. تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ مینر نہیں ہے, ہمارے پاس تربیت کرنے کا انداز جو ہے وہ درست نہیں ہے. ہمارے ہاں جو والدین بچوں کو نصیحت کرتے ہیں نا, وہ فقط نصیحت ہوتی ہے, اس میں خود ذاتی ان کا اپنا کردار نہیں ہوتا. بیٹا تم جاؤ نماز پڑھ لو, ابا جی آپ میں ڈرامہ دیکھ رہا ہوں. تو بیٹا کہے گا جب آپ خود دیکھ رہے ہیں تو مجھے بھی دیکھنے دیں. مولوی صاحب پھونک مار دیں نماز نہیں پڑھتا. اب پھر ہوگا کیا کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ جب نہیں بات مانے گا تو باپ کہتا ہے یہ تو آج کل کی اولاد ہے ہی ایسی. آج کل کا یہ لفظ جی, یہ تو آج کل کے بچے ہیں ہی ایسے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ تربیت کے ساتھ ساتھ رزق حلال کھلانے کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اولاد کو رزق حلال نہیں کھلائیں گے, آپ ان کو حرام کھلا رہے ہیں. وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مفہوم جو حدیث مبارکہ کا ہے کہ ایک بندہ مسافر ہے, اس کا لباس جو ہے وہ حرام کا ہے, اس کا جسم حرام کا ہے, اور پھر اس حال میں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے, تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے جب کھانا ہی حرام کا, لباس ہی حرام کا, اس کی جسم کی نشو و نما ہی حرام چیز سے ہوئی ہے. ہم بچوں کو حلال کھانے کا اہتمام کریں گے. دوسری بات. تیسری بات احسان بھائی, میرے خیال میں ماں باپ کا اولاد کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ دوست سے زیادہ گہرا ہونا چاہیے. زبردست, بہت گہرا تعلق ہونا چاہیے. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. کعبہ شریف کی تعمیر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کی, لیکن دوست بن کے ان کے ساتھ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ موجود تھے. اور جب کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی تو دونوں باپ بیٹا جو دعا کر رہے ہیں تو سیم کلمات ہیں بالکل. تو یہ تعلق کتنا گہرا تھا. یہی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو صبح اٹھ کر اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو بچے نے آگے سے یہ نہیں کہا ابا جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, بچے نے آگے سے کہا ابا جی آپ نے جو دیکھا ہے پھر اللہ نے جو حکم دیا ہے تو آپ کر گزریے. تو یہ جو رشتہ ہے نا, تعلق ہے نا, یہ بہت ضروری ہے اور اس انداز سے گہرا ہونا چاہیے, تعلق ہونا چاہیے. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک جو ہے نا تربیت فرمائی ہے. فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا. وہ ہم میں سے آئی نہیں کہ جو بچوں سے پیار نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے. مکمل حل پیش کر دیا, مکمل ختم. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو آپ پیار دیں نا. آپ جب بچوں کے پاس بیٹھے اے تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے, تمہیں زندگی جینے کا ڈھنگ ہی نہیں پتا, تمہیں سلیقہ ہی نہیں پتا, بھائی ان کو کون سکھائے گا. آپ سکھائیں نا, آپ پیار کے ساتھ بتائیں کہ بیٹا ہم جو ہے نا اس انداز سے رہتے تھے. اور پھر آپ دیکھیں ایک اگر بچہ ہے وہ باپ کا نافرمان ہے تو اس نے یہ نافرمانی سیکھی کہاں سے ہے؟ اس نے سیکھی ہوگی اپنے باپ سے کہ اس نے ہمارے دادا جی کے ساتھ کیا کیا ہے. تو آپ تو خود اس کو سکھا رہے ہیں. اب جب آپ اپنے والد کی بات نہیں سنتے, ان کی بات آپ نے نہیں مانی, تو آج آپ کی اولاد نہیں مان رہی تو آپ گلہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے تو سکھایا ہی ہے. لیکن نہیں او جی یہ بچہ جو ہے نا ہماری بات نہیں سنتا, یہ آج کل کے بچوں کو ہوا کیا ہے. تو جب بچے کو تنہائی میں بٹھا کر آپ پوچھیں نا اس سے تو وہ کہتا ہے جی میرے ابا جی دادا جی کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے تھے. تو احسان میں میرے خیال میں نا یہ سب سے بنیادی بات ہے. شاہ صاحب آپ نے ابھی جو بات کی بڑی زبردست قسم کی بات ہے کہ جنریشن گیپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے کور کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا, کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر چھوٹا بڑے کے پاس آتا ہے اور کمیونیکیٹ کرتا ہے اور بڑا چھوٹے کو شفقت دیتا ہے اور چھوٹا بڑے کا احترام کرتا ہے اور دونوں آپس میں بات چیت کرتے ہیں, جیسے کہ شروع میں میری بات چیت ہوئی بھائی جو ہے 1980 سے لے کے 2000 تک کا جن کا پیریڈ ہے ان کے نزدیک انٹرنیٹ دھوکہ دینے والی چیز ہے. ٹھیک ہے, اب جو 2000 سے اب 2022-23 جو ہے اب تک جو لوگ آ رہے ہیں بچے, ان کے نزدیک انٹرنیٹ ایک ویلڈ اور ٹرسٹیبل چیز ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, جس سے انکمنگ کی جا سکتی ہے, کمایا جا سکتا ہے. مطلب ایک ٹوٹل مائنڈ چینج ہو چکا ہے اس کے بارے میں. اب جب اس جنریشن کا بندہ اس جنریشن کے بندے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا, بڑا چھوٹے پہ شفقت کرے گا, چھوٹا بڑے پہ بڑے کا احترام کرے گا, اب وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں, کمیونیکیشن کرتے ہیں, تو وہ فائنلی ایک نتیجے تک پہنچ جائیں گے. بھئی یہ وہ نتیجہ ہے کہ جو آپ کو نہیں پتا. بھائی دیکھیں اگر بڑا ہے تو لازمی نہیں اس بڑے کو ہر چیز کا پتا ہو, ہر بات کا پتا ہو. کچھ چیزوں میں آپ کا بچہ آپ سے ایکسپرٹ ہوگا, ٹھیک ہے, اور کچھ چیزوں میں آپ کے بچے سے ایکسپرٹ ہوں گے. اب جب دونوں بیٹھ کے کمیونیکیٹ کریں گے تو فائنلی آپ ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. دیکھیں ہمارے سامنے قرآن جو ہے نا یہ بہترین چیز ہے. ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کو ہمارے سامنے کھول کے بیان کیا ہے. ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم, برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے اور بڑوں کے نقش قدم پر تم چلو, تمہیں پتہ چلے گا. قرآن شریف میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام والد ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں.
اور دونوں دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں اور ایک کیس آپ کے پاس آ گیا اور دونوں آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں اور معاملات چل رہے ہیں کہ بھئی اس کا حل کیسے کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام چیلنج کر رہے ہیں کہ ابا جی نہیں، یہ اس کا فیصلہ یوں ہونا چاہیے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو جناب داؤد علیہ السلام مان لیتے ہیں کہ بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بھئی میرا فخر ہے نا، میرے بیٹے نے فیصلہ کیا ہے نا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں ابا جی یہ فیصلہ اگر یوں ہو نا تو زیادہ بہتر ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میرے بچے نے ٹھیک کہا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ چھوٹوں کو اتنی تو ان کے ساتھ نا ان کو پیار دینا کہ ان کی بات آپ سنیں تو صحیح نا۔ ہمارے ہاں سننے کا جو ہے نا وہ رواج ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں تو نے بات کی کیوں ہے، تو بڑوں کے پاس آیا ہے تو نے بات کی کیوں ہے، تجھے بات کرنی نہیں چاہیے تھی۔ اور اگر بیچارہ کوئی غریب ہماری طرح کوئی بے ہدایتہ کر جائے نا تو پھر پتہ نہیں اس کو کیا خیال کا بات دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں ہمارے سامنے اسلامی تعلیمات موجود ہیں۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ایک خاتون نے اٹھ کر کہا عمر یہ جو آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں نا مہر کے حوالے سے کہ عورتوں کو اتنا زیادہ نہ دیں، قرآن کہتا ہے دیں تو آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ تو جناب عمر نے کہا جی میں جو ہے نا اپنا الفاظ واپس لیتا ہوں، یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ جب تک چھوٹوں سے پیار نہیں کریں گے اور بڑوں کا احترام نہیں کریں گے اس وقت تک یہ معاملات سارے حل نہیں ہوتے۔ آج کل نے اس مسئلے کو بڑا گلیمرائز قسم کا کر کے نا، اور نیوز چینلز پہ اور بہت سارے جو اینکرز ہیں وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اور آج ہماری جنریشن سمجھ رہی ہے کیونکہ نیو ٹاپک ہے، اس ٹاپک پہ نئی تحقیق ہو رہی ہے۔ تو میں اپنی عوام کو، اپنی آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا نیا ٹاپک نہیں ہے۔ اسلام ہماری زندگی کے ہر اینگل پہ گفتگو کرتا ہے۔ الحمدللہ اسلام ایک ایسا کامل و اکمل دین ہے کہ جس نے ہماری ہر اینگل میں رہنمائی کی ہوئی ہے۔ اسلام نے جنریشن گیپ، آج ایک نئی ٹرمینالوجی ہم بول کے ہم اگر کہیں کہ بالکل یہ ایک نئی چیز ہے، اسلام نے اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا، تو بھئی آپ نے اسلام کو اسٹڈی نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے ہمیں، شاہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے ایکسپلین بھی کیا، بتایا ہمیں الحمدللہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا نالج کی کمی ہے، ہم خود مطالعہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث کی طرف تو ہماری بالکل رغبت ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس پر قرآن و حدیث نے کلام نہ کیا ہو، یا ہمیں جو ہے نا یہ بات سیکھنے کے لیے شاید کسی مغرب کے کسی دانشور کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز بالکل ایک ایک کر کے سکھائی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے پیارے انداز سے سکھایا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کے آگے چل رہے تھے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء کے پیچھے چل رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو درداء تم پیچھے چلو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ابو بکر صدیق بڑے ہیں۔ تو سرکار نے یہ بات بھی بتا دی کہ بڑے کا احترام کرنا ہے، لیکن یہی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ کو پہلا نکاح جو ہے اس کا پیغام آتا ہے، دیکھیں بڑے کا حق بنتا ہے کہ وہ کسی بڑے کا احترام سکھائے کہ یار یوں جو ہے نا آپ نے بڑوں کا احترام کرنا ہے، لیکن ساتھ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کر کے بھی دکھایا کہ بڑوں کے ساتھ نا تمہارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے عقد کا آپ کو پیغام آتا ہے تو آپ اپنے چچا سے مشورہ کرتے ہیں کہ جی آپ مجھے مشورہ دیں کہ بھئی میں نے کیا کرنا ہے۔ تو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بات بھی سکھائی ہے، لیکن صرف یہی نہیں سکھائی۔ دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے نا کہ بچے ہماری اپنی پسند کی شادی کر رہے ہیں، ہماری بات کیوں نہیں مانتے؟ بچوں کو والدین کی پسند ماننی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ہر وقت تھوپنی نہیں چاہیے۔ ممکن ہے بعض دفعہ بچے درست کہہ رہے ہیں تو بھائی بچوں کی بات آپ سن لیں، ان کے ساتھ تھوڑا بیٹھ کے مشاورت ہو جائے، جی تھوڑا مشاورت کے ساتھ معاملات چل جائیں۔ بچوں کا حق بنتا ہے والدین کی بات سننا، اور والدین کا حق بنتا ہے بچوں کے ساتھ بات شیئر کرنا اور بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنا۔ تو اس سے میرے خیال میں محبت پیار بڑھتی بھی ہے اور ہونا چاہیے۔ اچھا یہ میں گفتگو کر رہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی نئی ٹرمینالوجی، نئی چیزیں ہیں اور یہ اب اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، ایسا نہیں، یہ بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے۔ اور یہ تو میں کہتا ہوں اتنی بڑی کنورسیشن اور اتنی زیادہ اس کو بڑا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ حدیثیں مبارکہ ان کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے شاہ صاحب، تو وہ ایک چند جملوں کی، یہاں ایک جملہ ایسا ہے، مطلب اسی میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا حل پیش فرمایا کہ جس میں جناب بڑی بڑی ابحاث اور بڑے بڑے جناب مسائل ایک جملے سے حل ہو جاتے، جیسا کہ ابھی وہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، پوری جتنی جنریشن گیپ کا مسئلہ ہے نا، سارے کا سارا مسئلہ ایک جملے کے اندر حل ہو جاتا ہے کہ بچہ بڑے کا احترام کرے اور بڑا چھوٹے پہ شفقت کرے۔ دونوں آپس میں بیٹھ گئے، وہ شفقت کے ساتھ چھوٹے کی بات سن رہا ہے اور چھوٹا ادب کے ساتھ بڑے کو بات بتا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کیسے مسئلہ نہیں حل ہوگا، چیلنج کرتا ہوں مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن ماں باپ کا جو رشتہ ہے نا جی، دوست یار والا کیسا ہونا چاہیے احسان بھائی؟ میں جو بچے سن رہے ہیں یا جو والدین بھی سنیں گے ان سے بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں،
دیکھیں ہمارے ہاں نا یہ دوستی یاری تو ماں باپ کے درمیان یعنی اولاد اور والدین کے درمیان یہ تو قائم ہوتی ہی نہیں ہے، حالانکہ ہونی چاہیے جو بات بچہ کسی کو نہ بتائے وہ بات آپ کو اسے بتانی چاہیے۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کس سے بیان کرتے ہیں؟ اپنے ابا جی سے بیان کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں اولاد آ کر کہے نا ابا جی کو ہم خواب سنانا چاہتے ہیں تو شاید والدین آگے سے کہیں پتر میرے کو ٹائم نہیں ہے، تو یہ آپ ان کی بات سنیں اور اس بات کو اچھی انداز سے جناب آپ لیں۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا احسان بھائی مطلب اس کے مختلف حصے ہیں، ایک جو ہے نا کنوارا جو بچہ ہے اس کی جو یعنی غیر شادی شدہ جو بچہ ہے اس کی اور والدین کے درمیان جو گیپ ہے وہ اور قسم کا ہوگا، اور جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں، جنگ عظیم ثانی شروع ہو جاتی ہے، جنگ عظیم دوم شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہے کہ اگر بیٹھ کے مسائل حل کیے جائیں تو الحمدللہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور والدین اور اولاد کے درمیان کبھی بھی گیپ نہیں آتا۔ شرط یہ کہ حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں کہ چھوٹا بڑے کا ادب کرے اور بڑا چھوٹے پہ شفقت کرے، دونوں لازمی ہیں، اگر دونوں میں سے ایک بھی سائڈ کمی ہوگی تو مسئلہ میرے خیال سے فل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں میں ایک بزرگوں کی بات یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس والے سے۔ احسان بھائی نے پہلے بھی ہمارا جو پروگرام تھا اس میں بھی ذکر کیا تھا، میں ایک دفعہ نا علامہ عزیز الدین کوکب صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے پاس بیٹھے تھے، ایک شادی کی تقریب تھی تو ایک بچے کو آپ نا نصیحت کر رہے تھے، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے کہا یار بیٹا میں تجھے یہ بات بتاتا ہوں کہ شادی کے بعد نا ماں اور جو آپ کی شریک حیات ہے اس کے درمیان جو چپکلش ہوتی ہے نا اس کی بیسک وجہ مرد ہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں نے بچے کو پیدا کیا ہے، ماں نے بچے کو پالا ہے، بڑا کیا ہے، ماں بچے سے پیار کرتی ہے اور آپ کو پتہ ہے محبت شریک برداشت نہیں کرتی۔ اب جب اسی ماں نے نا بہو خرید کے لائی نا تو اس لڑکی کی بھی اس کے ساتھ محبت ہے، لیکن ماں کیسے برداشت کرے چونکہ اس نے تو پالا ہے اور اس نے اسے اپنی محبت کے لیے پالا ہے، جب یہ دوسری محبت آئی نا تو ماں اس کو برداشت نہیں کر رہی۔ اسی طرح وہ جو آنے والی ہے نا اگر اس کو خدا ہدایت دے اور اس کو سمجھ دے خدا تو یہ بہت بڑا اس کا انعام ہے، لیکن اگر نہ ہو تو پھر نہ وہ کہتی ہے کہ بھئی یہ ایسے کیوں کرتی ہے، یہ بوڑھی جناب ایسے معاملات کیوں کہہ رہی ہے۔ تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی، آپ نے کہا کہ یار میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، میں اپنی زندگی کا تجربہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کبھی بھی نہ آپ اپنی وائف کو اور اپنی ماں کو یوں آمنے سامنے نہ کریں اور خود جج بن کے نہ بیٹھ جائیں کہ بھئی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہ ہمارے اس ٹاپک کے ساتھ خیر اس کی کوئی خاص مماثلت نہیں، لیکن لگا بات تو پھر میں نے کہا یہ آپ کے سامنے ایک بات رکھ دو۔ انہوں نے کہا کبھی بھی نا آپ دونوں کو سامنے سامنے بٹھا کے نا تو جج نہ بنے، بلکہ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ دونوں کو الگ الگ ڈیل کریں۔ ماں کے پاس آپ جائیں تو آپ کہیں ماں جی میں آپ کا ہی ہوں نا، آپ میری ماں ہیں، میں نے کہاں جانا ہے، آپ جوتی اٹھائیں مجھے مارے میں تو ابھی بھی مار کھانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لڑکی عورت ماں جی اگر آپ مجھے کہتے ہیں تو میں آج بھی اس کو اس سے علیحدہ ہو جاتا ہوں، میرے لیے تو آپ ہے۔ تو ماں کہے گی نہیں میرے پترا میری گھر کی رونق ہے، تیرے گھر کی ساری کھیتی اسی وجہ سے تو ہے نا، نہیں ایسا نہیں ہو میرا بیٹا، وہ میری بیٹی تو میرا بیٹا، ایسے کہنا شروع ہو جاتی ہے ماں۔ آپ وائف کے پاس تنہائی میں جائیں تو اسے جا کر کہیں کہ یار یہ میری بوڑھی ماں ہے، جیسے میری ہے ایسے تیری بھی ہے نا، دیکھنا آج ہم جو ہے نا جوان ہے نا تو یہ بوڑھی ہے، تو ہم ان کی بات سن رہے ہیں نا تو کما تو دین تو دان ہو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کل جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے نا تو ہماری اولاد ہماری بھی سنے گی، تو اس طرح عورت کو بھی سمجھ آئے باقی میں تیرا شوہر ہوں، تو مجھے جناب جو کہے گی ہم بات مانیں گے۔ تو یوں ایک انداز ہونا چاہیے، ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ گھر میں جو ہی بچہ پہنچتا ہے تو وائف اس کے کان میں بات ڈالتی ہے کہ تیری ماں نے یہ کہا، بچہ اسی وقت اماں ادھر آ، یہ آپ نے یہ کیا کہہ رہی ہے، او جناب پورے گھر کو چھر پہ اٹھا لے گا، ماں کہے گی اس نے تو بیوی کی بات سنی ہے، میرے ساتھ اونچا بول رہا ہے۔ اچھا اگر ماں نے بات کوئی کان میں ڈال دی نا تو بندہ اسی وقت بیوی کو بلاتا ہے، ادھر تو نے میری ماں کے ساتھ ایسے بات کیا، تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں اپنی ماں کو، وہ جناب بیوی کہتی ہے میری تو پھر اس گھر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نا، کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کھوپڑی خدا نے آپ کو دی ہے، یہ سر جو اللہ نے اتنا اوپر وزن رکھا ہے نا، یہ اس کو استعمال، اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ ہم اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں لقومی یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ تو اس سر سے بندے کو کام لینا چاہیے، تو اگر اس سے بندہ کام لینا شروع کر دے تو بہت سارے مسائل حل ہی ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہے شاہ صاحب، یہاں پہ میں آپ ہی کی بات کو ریلیٹ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں نا جو ینگ جنریشن ہے بطور خاص میرا میسیج ان کے لیے، دیکھیں ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ بچے تھے، جس وقت آپ چھوٹے تھے اس وقت آپ کی بچکانہ حرکتیں ہوتی تھیں، چڑچڑاپن ہوتا تھا، خواہ مخواہ کی ضدیں ہوتی تھیں، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ایک بچے کے ساتھ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہی سیم کنڈیشن جو ہے وہ بڑھاپے میں واپس لوٹ کے آتی ہے، بچپن اور 55 برابر ہو جاتا ہے، بچپن 55 برابر ہو جاتا ہے،
بڑھاپے میں یہ کنڈیشنز لوٹ کے آتی ہیں. جیسے دیکھیں ہمارے ماں باپ اگر بوڑھے ہو رہے ہیں تو ان کے دیگر اعضاء جس طرح کمزور ہو رہے ہیں اس طرح سے ان کے سوچنے کی طاقت جو ہے, برداشت کرنے کی طاقت, بہت ساری اور چیزیں جو ہیں وہ بھی کمزور ہو رہی ہیں. دوسرا نا بڑھاپے میں ماں باپ کو نا انسان بھی احساس جو ہے نا وہ ان کو صرف احساس کی ضرورت ہوتی ہے کہ میری اولاد میرے ساتھ محبت کرتی ہے. میں ایک یہاں پر پھر ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صرف بچہ نا 1 درجن کیلے لے آئے نا اور ماں کو آ کے سامنے رکھ دے کہ اماں جی یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں, بھلے نہ بھی لایا ہو, ماں کو صرف کہہ دے کہ آپ کے لیے لاؤ, ماں خوش ہو جاتی ہے. سارے محلے میں گھوم کے بتاتی ہے میرے پترا ماڑے سے کیلے آندے, حالانکہ کھانا اس نے ایک بھی نہیں ہے بیچاری نے, اس کے منہ میں دانت ہی نہیں دیا. وہ 1 کلو سیب لیا تو وہ آگے سے خود ہی کہے کہ پتر میں سیب کو تو کھا سا, میرے دانت ہی نہیں ہیں. اچھا وہ اس نے اپنے پوتوں کو ہی کھلانے ہیں, گھر کے چھوٹے بچوں کو ہی کھلانے ہیں, لیکن سارے محلے میں نا وہ باتیں بھی کرے گی اور آپ سے خوش ہو جائے گی. ماں باپ کو بڑھاپے میں صرف احساس چاہیے. آپ تنخواہ لے کے جائیں والد کے ہاتھ میں دیں, ابا جی یہ میری تنخواہ ہے یہ آپ رکھ لیں, تو مجھے چاہیے ہوگی تو میں آپ سے لے لوں گا, میرے ساتھ سے بھی تو سارا کچھ آپ ہی ہے نا. تو باپ سے جب آپ لیں گے نا تو یوں لگتا ہے جیسے کسی بادشاہ سے میں لے رہا ہوں. باپ ایسے خوشی سے دے گا یار میرا بچہ شادی شدہ ہو گیا لیکن ابھی مجھ سے مانگتا ہے. تو بس صرف اتنی سی بات ہے, ان کو صرف احساس چاہیے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے. ہمارے بچوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, تو یہ ہے کہ یہ بات سمجھنی چاہیے تو معاملات حل ہو جاتے ہیں. باپ بیٹے کا بھی رشتہ بڑا ایک عجیب ہوتا ہے. باپ بیٹے سے پیار کرتا ہے لیکن بتا نہیں سکتا, بیٹا باپ سے پیار کرتا ہے لیکن ماں تو جملے جملے پہ بتاتی رہتی ہے, بار بار بتاتی رہتی ہے تمہیں پتہ نہیں ہم تم سے کتنا پیار کرتے ہیں, ہم تمہیں کتنا سنبھال کے یہاں تک لے گئے. لیکن باپ بیٹے کا ایک عجیب ریلیشن ہوتا ہے نہ, پوری زندگی گزر جاتی ہے باپ بیٹے کو نہیں بتا سکتا کہ بھئی میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں, بیٹا باپ کو نہیں بتا پاتا کہ میں ابا جی آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں. یقین مانے ہم سے لوگ آ کے ملتے ہیں, وہ والدین کہتے ہیں نا بچے ہمارا احترام نہیں کرتے, ادب نہیں کرتے, ہم سے آ کے ملتے ہیں کہتے ہیں دعا کر دیں جی وہ ہمارے والد صاحب بیمار ہیں, دعا کر دیجیے امی جی بیمار. کئی دفعہ اکثر اوقات جب اپنے لیے دعا کے نہیں کہتے, وہ یہ یاد کہتے ہیں کہ ہمارے والدین کے لیے دعا کر دیں, وہ بیمار ہیں, اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے. اور یقین مانیے اگر والدین سن رہے ہیں نا تو یہ اولاد کی تکلیف, یہ ایک بڑی بات جس سے آپ بھی گزرے ہوں گے کہ اولاد کے سامنے ایک جو چڑھتی جوانی میں سب سے مشکل بات ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کو بوڑھا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے. وہ نوجوان خوبصورت والدین وہ جن کی جوانی دیکھی تھی اپنے بچپن کے اندر, اب ان کے چہرے پہ سفید بال آتے ہوئے دیکھتا ہے. ایک نوجوان کے لیے بڑا برداشت والا اور بڑا ایک وہ دکھ والا لمحہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے بیمار ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے سامنے وہ جوان جسم ڈھل رہا ہوتا ہے, جھریاں آ رہی ہوتی ہیں, سفید بال آ رہے ہوتے ہیں, وہ گوڑے کمزور ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک والد کے لیے تو ہے ہی مشکل, والدہ کے لیے تو وہ دور ہے ہی مشکل, اور اولاد کے لیے دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, بہت سارے نوجوانوں کو میں نے سنا ہے تو اولاد کے دلوں میں بھی والدین کے لیے محبت ہوتی ہے, اور وہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات عرصہ گزر جاتا ہے کہ بچے اپنے والد سے بیان ہی نہیں کر پاتے, والد اپنے بیٹے کو نہیں بتا پاتے. یہ محبت کے تھوڑے سے فاصلے, تعلق تھوڑا سا مضبوط کر لیں گے نا تو ماں بیٹے سے بھی کہہ سکتی ہے, بیٹا ماں سے بھی کہہ سکتا ہے, باپ بیٹے. اور یہ جو دیکھیں نا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ بات پھر وہی آ رہی ہے, ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو یہ بات بتائی کہ اگر تمہیں کسی سے پیار ہو جائے تو اس سے اظہار کرو. اگر بیٹا باپ سے اظہار کر لے اور باپ بیٹے سے اظہار کر لے تو سارے مسئلے ہی ختم ہیں. اگر صبح اٹھے تو جناب باپ کے ہاتھ چوم کے بچہ کہے ابا جی مجھے آپ سے بڑی پیار ہے, بڑی محبت ہے آپ سے, ابو جی آپ نہیں ہے نا تو پھر سمجھے کہ میرا کچھ بھی نہیں, میرا جہان ہی نہیں ہے. میں احسان میں چھوٹی سی بات اپنے ناظرین سے کہتا ہوں, میرے والد صاحب جو ہیں پچھلے ماہ ان کو نا ہارٹ کا کوئی مسئلہ بن گیا, بیمار ہو گئے. تو گھر آئے نا تو میں اسلام آباد جا رہا تھا, تو ویسے تو میں گاڑی پہ جاتا تھا, تو اس دن میں بائک پہ جانے لگا. میری والدہ کہتی ہے بیٹا گاڑی پہ جاؤ سردی ہے. تو میں نے مذاق میں, اور خدا گواہ ہے میں مسجد میں بیٹھا ہوں, تو میں نے مذاق کے اندر ہی کہا, میں نے کہا کہ جی ابو بیمار ہو گئے تو اب جو ہے نا میں نا گاڑی پہ نہیں جاؤں گا, میں بائک پہ جاؤں گا. تو میں چلا گیا کہیں نکل کے, پیچھے میرے والد صاحب میری امی کو کہتے رہے ہیں کہ بھئی نا اس بچے کے اس جملے نے مجھے جوان کر دیا, دوبارہ ٹھیک کر دیا. یار میں کس طرح جناب گھر بیٹھوں, میں کیسے جناب لیٹوں, اگر میں جناب چلتا پھرتا رہوں گا نا میری اولاد جناب خوش رہے گی. یہ صرف حالانکہ میں سچی بات بتا رہا ہوں, مجھے شاید اس بات کا احساس نہیں تھا کہ یہ میرا جملہ جو ہے میرے والد صاحب کو کتنا لگے گا, اور والد صاحب میرے جو ہے نا اس جملے کی وجہ سے دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ صرف نا احساس دلوانا چاہیے والدین کو, اور اولاد کو بھی دلوانا چاہیے, ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کو بھی احساس دلوائیں کہ بیٹا ہم تمہارے ہیں, اور ہم نے تمہارے لیے بڑی محنت کی ہے, ہم نے بڑی مشقت کی ہے, ہم نے تمہارے اوپر بڑے پاپڑ بیلے ہیں. میری والدہ اکثر مجھے کبھی نا, میں چھوٹا بچہ گھر میں ہے تو اس کو جا کر اٹھاؤں نا, تو میری ماں جی مجھے اکثر کہا کرتی ہیں کہ جس طرح تو اس سے آج پیار کرتا ہے اور اس کو پال رہا ہے نا, اور اس کو بڑا کر رہا ہے, جوان کر رہا ہے, پتر ہم نے بھی تجھے ایسے ہی جوان کیا. اور اس وقت وسائل اتنے نہیں تھے. پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ یار میری ماں
انہوں نے ہمارے لیے کتنی مشقتیں کی ہیں، کتنی محنتیں کی ہیں، تو وہ 10 باتیں بھی کہیں جو تو ہم بولتے نہیں آگے سے، چونکہ پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے نا محبت کا اظہار ہوتا رہے نا تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ایسی ہے جنریشن گیپ فیل کرنے کا ایک ہی طریقہ، بڑا آسان سا طریقہ یہ کہ شاہ صاحب نے شروع میں ارشاد فرما دیا کہ جو باپ ہے وہ بیٹے کے ساتھ دوستی کر لے. ٹھیک ہے، بیٹے کے ساتھ دوستی نہیں کرے گا تو بیٹا کہیں اور محلے میں جا کے لفنگے دوست بنائے گا ادھر ادھر کے. تو باپ بیٹے کے ساتھ دوستی کر لے گا تو وہ اپنا مسئلہ والد کے ساتھ شیئر کرے گا. ٹھیک ہے، جو بھی ان کے دین میں جو بھی ایسی بات ہوگی جو بیٹے کے دل میں خلش پیدا کر رہی ہے وہ ابا جی کو بتا دے گا، ابا جی اس کا اچھے انداز میں جواب دے دیں گے. یا پھر وہ اگر ایسی واقعی بات ہوئی کہ بھئی واقعی ایڈمٹ کرنے والی بات ہے تو وہ ایڈمٹ کر لیں گے، ہاں یار آپ درست کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جب کنورسیشن ہوگی، کمیونیکیٹ ہوگا آپس میں، چھوٹا بڑے کا احترام کرے گا، بڑا چھوٹے کا جو ہے شفقت کرے گا اس پہ، تو یہ درمیان میں انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک حدیث مبارکہ جو ہے آخر میں شاہ صاحب وہ عربی بتا دیں تاکہ ہمارے تمام ناظرین جو ہیں وہ اس کو یاد کر لیں، اور اسی بات پہ اختتام کے لیے حدیث آپ یاد کر لیں انشاءاللہ. آپ کی جنریشن گیپ جیسی بڑی گفتگو، جتنی بھی بڑی گفتگو ہے اس کا اسی حدیث پاک میں حل ہے. شاہ صاحب آپ کو حدیث پاک یاد کروائیں گے، آپ نے حدیث پاک یاد کر لینی ہے انشاءاللہ. فلیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا. جی یہ دونوں طرح الفاظ ہیں نا، فلیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے. اور اسی طرح حق کے الفاظ بھی ہیں، یعنی جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کے حقوق نہ پہچانے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ بس ایک حدیث مبارکہ اگر آپ سمجھ لیں، چھوٹا بڑے کا احترام کرنے لگ جائے اور بڑے چھوٹوں پر محبت اور شفقت کی نگاہ ڈالنے لگ جائے. آپ کو سامنے لکھی ہوئی نظر بھی آ رہی ہوگی حدیث مبارکہ. یہ حدیث مبارکہ آپ نے یاد کر لینی ہے، نیچے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ ترجمہ بھی آپ نے یاد کر لینا ہے، حوالہ بھی نیچے موجود ہے اگر آپ کو چاہیے ہو تو بہرحال آج سے آپ نیت کر لیں کہ جو جنریشن گیپ جیسا ٹاپک ہے نا اس پہ انشاءاللہ یہ ہم حدیث مبارکہ ضرور یاد رکھیں گے. انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں اس حدیث مبارکہ کو نافذ کریں گے. اور آپ مزید شاہ صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، آپ کسی اور ٹاپک پہ یونیک ڈفرینٹ نیو ٹاپک پہ آپ بات چیت سننا چاہتے ہیں. اور ہماری بات کوئی حتمی نہیں ہے، اگر کوئی ہمارا دوست، کوئی عالم، کوئی ہمارے بھائی وہ ہماری گفتگو کے ساتھ اگر ان کو کوئی اعتراض ہو تو وہ ہماری بھی اصلاح کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے، جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. شاہ صاحب ہم ان پیروں کے ماننے والے ہیں کہ جو لاکھوں کروڑوں مریدین کے ہوتے ہوئے وہ علل اعلان رجوع کرتے ہیں. کبھی کوئی مسئلہ مستحب کا وہ جو ہے وہ غیر مستحب بھی ہو جائے تو یہاں پہ بھی وہ علل اعلان سب کے سامنے اتنے ہی مجمع کے سامنے رجوع بھی کرتے ہیں، اس کا نیا کلپ بھی جاری کرتے ہیں. بڑا بندہ ہوتا ہی وہ ہے نا احسان بھائی کہ جو بات مان لے کسی کی، اپنی بات تھوپنا یہ تو مطلب بہت بڑی جہالت والی بات ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی آج اس وقت علماء کے اختلافات ہیں اہل سنت کے اندر، اور پھر جتنے بھی مسائل اس وقت کریٹ ہو رہے ہیں، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ کوئی دوسرے کی بات ماننے کو، سننے کو تیار ہی نہیں ہے. اگر ہم دوسرے کے پاس چلے جائیں، اس کی جا کر بات سن لیں اور بیٹھ جائیں کہ یار اس معاملے کو ہم حل کرتے ہیں تو بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ بھئی بات سننی ہی نہیں ہے. میں ناظرین بات ہماری طویل ہو گئی ہے لیکن ایک بات رکھتا ہوں. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے کہا جی کہ پستے والا جو حلوہ ہوتا ہے نا وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے یا اخروٹ والا؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دونوں حاضر نہیں ہیں، دونوں کو حاضر کرو تو پھر ہم فیصلہ کر دیں گے، چونکہ جانبین حاضر ہونا ضروری ہے. ہمارے یہاں ایک کے کان میں ایک بات ڈالتا ہے کوئی بندہ اور وہ اس کو لے کے چلا جاتا ہے، دوسری سے پوچھنے کا جو ہے نا وہ کبھی نوبت ہی نہیں آتی ہے. تو یہ ہے کہ اگر ہم بیٹھ جائیں تو میرے خیال میں بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. جی اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کسی اور ٹاپک پہ نیو یونیک ڈفرینٹ ٹاپک پہ آپ کچھ گفتگو سننا چاہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے ہمارے اس معاشرے کا یہ بھی مسئلہ ہے، اس پر بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس پر جو ہے علماء کرام کی رائے آنی چاہیے، آپ ضرور اس ٹاپک کو بتائیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اپنے اس سلسلے میں اس ٹاپک کو شامل کریں. اور آپ نیچے کمنٹس میں اپنا نام اور اپنا ایریا جو ہے لازمی وہ بتائیں تاکہ ہمیں ایک حوصلہ افزائی ہو کہ آپ ماشاءاللہ سے فلاں علاقے سے دیکھ رہے ہیں، تاکہ انشاءاللہ مزید اچھے سے اچھا کنٹینٹ ہم بنانے میں کامیاب ہوں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.